السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام عباس، کیسے ہو؟ الحمدللہ، بس جو ہے قربانی کی تیاریاں چل رہی ہے. بہت خوش بھی لگ رہے ہو. جی بالکل، کیوں نہیں. کل جو ہے ڈیڈی نے آلموسٹ 1 لاکھ کا بکرا دلایا. تو تم 1 لاکھ کا بکرا لے کر خوش ہو؟ اس لیے خوش ہو کہ 1 لاکھ کا بکرا ہے، یا اس لیے خوش ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک اچھی قربانی پیش کرو گے؟ نہیں، خوشی تو دونوں کی ہے، لیکن کیا کہیں گے کہ ایک فرینڈ سرکل میں ایک امپریشن پڑتا ہے نا ہمارا کہ ہاں اس کا اتنا مہنگا بکرا ہے اور کافی ویٹیج ہے بکرے کا، تو جو ہے اس وجہ سے خوش بھی ہو. ویورز، پروگرام چرچا ٹائم میں آج ہم اسی موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں بقرہ عید کے موقع پر جب بکرا لایا جاتا ہے تو اکثر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ بکرا بہت مہنگا ہو، پھر ہم بکرے کو لائیں گے، اسے لڑوائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے. تو اس طرح کی نیت رکھنا قربانی کے لیے کیا صحیح ہے؟ ایسے ہی چند سوالوں کے جواب ہم جانیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ذکی حسن صاحب سے. آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، جس طرح ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ بقرہ عید کا موقع ہے، ماشاءاللہ عباس نے بہت ہی اچھا بکرا خریدا ہے، ہم لوگوں نے بھی خریدا ہے، لیکن اگر ہم ینگسٹرز کی بات کریں تو سب میں ایک جنون ہوتا ہے کہ بکرا ہو تو بہت مہنگا ہو، بکرے کا نام ہم سلطان رکھیں گے، ریحان رکھیں گے، اسے بادام پستے کھلائیں گے اور پھر لوگوں کو کہیں گے دیکھیں ہم نے کتنا اچھا بکرا لایا ہے، کتنا مہنگا بکرا لایا ہے. بکروں کو لڑوایا جاتا ہے، فائٹس کروائی جاتی ہے. تو یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ جو قربانی کا اصل مقصد ہے، اصل ہدف ہے، کیا یہ ایک مہنگے جانور کو لا کر ذبح کرنا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے جو ہم نہیں سمجھ پاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. آپ نے بڑی اچھی بات پوچھی ہے، اور واقعیت یہ ہے کہ آج ہم سبھی چونکہ اس تاریخ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے عید قرار پائی، اور اس دن تمام حاجیان کرام میدان منا میں قربانی کرتے ہیں، اور اسی قربانی کی یاد میں کہ جو اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل کے لیے جنت سے بھیجا تھا، اس ایک جانور کی یادگار منانے کے لیے ہم سبھی اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہوں پر قربانی کرتے ہیں. میں یہاں پر یہ بات کلیئر کر دوں کہ وہ قربانی جو میدان منا میں ہے وہ قربانی فرض ہے، وہ قربانی ضروری ہے. لیکن یہ قربانی جو ہم اپنے وطن میں اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے شہر میں یادگار کے طور پہ مناتے ہیں، یہ صرف یاد کی شکل میں ہے، یعنی اس کو فرض نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اب جو شخص بھی اس کو انجام دے گا اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا. ایک بات. دوسری بات، آپ نے جو سوال کے درمیان 2 باتیں کہیں، شاید ایک ساتھ آپ نے کہا، متوجہ نہ ہو پائے ہوں آپ حضرات، لیکن میں عرض کر دوں کہ 2 باتیں آپ نے کہیں. ہم اپنے اس بکرے کو لے کر آتے ہیں اور اس کو ڈرائی فروٹس کھلانا، یا اس کو اچھے اچھے نعمتوں سے سرفراز کرنا، یا اس کو پانی دینا، یا بقیہ چیزیں، یہ ایک ہے مرحلہ. لیکن دوسرا مرحلہ، اس کو دوسروں سے لڑوانا یا اس کی نمائش کرنا، اس کو نام کے ذریعے سے سوچنا کہ اونچا کر دیا جائے، سلطان نام رکھیں تاکہ اور اس کو بلندی مل جائے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو شو میں آ جاتی ہیں، دکھاوے میں آتی ہیں، اور کبھی کبھی اسلام کے حکم کے خلاف ہو جاتی ہیں. اور یہیں سے میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے تو یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جس طرح سے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ نماز پڑھو تو تمہارے بغل میں بیٹھے ہوئے کے لیے بھی تمہارے اندر احساس نہ پیدا ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے. نماز صرف خدا کے لیے. روزہ رکھے ہو تو آفس میں مائک لے کر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج میں روزہ رکھے ہوں. اللہ کے لیے روزہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اگر یہ قربانی لوگوں کے لیے ہے تو نہ کہو کہ قربانی ہے، اور اگر اللہ کے لیے ہے تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کا بکرا، اور میرے ڈیڈی نے مجھ کو 1 لاکھ کا بکرا لا کے دیا. اس کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کب پڑتی ہے؟ جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بغل والے کو ایسا نہ ہو کہ نہ پتا چلے. تو بغل والے کو پتا چلے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا کہ جب اللہ کو پتا ہو. اللہ جانتا ہے، وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب میں یہاں پر متوجہ کرانا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے کام ہم لوگ گھر میں قربانی کا بکرا لانے کے بعد انجام دیتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اللہ کو ناپسند ہے بلکہ اسلام کے اگینسٹ ہے.
یہ بکروں کا آپس میں لڑوانا اسلام کو سخت ناپسند ہے. جی. جبکہ آج کے ینگسٹرز اسے مستحب کے طور پہ جو ہے ہر گراؤنڈ میں جو ہے ون آف دا پارٹ آف دا ریلیجن سمجھا جانے لگ گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین اور مذہب کا ایک حصہ بن چکا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا. روایتوں میں بڑی شدت سے منع کیا گیا ہے. حتیٰ میں عرض کروں کہ اتنی زیادہ تاکید ہے، میں روایت کی لفظیں آپ کی خدمت پہ عرض کروں تب احساس پیدا ہوگا کہ واقعاً اسلام کتنا زیادہ اس مرحلے میں شدت اختیار کرتے ہوئے اپنے ان بندوں کو حکم دے رہا ہے. حتیٰ ایک خاتون کے بارے میں ملتا ہے کہ جس خاتون نے اپنے اسی جانور کو لا کر آئی تھی وہ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد آئی اور اپنے اس ناقے کو زمین پر بٹھایا، آئی حضور اکرم سے گفتگو کرنے لگی. حضور اکرم نے اس موقع پوچھا، روایت کہتی لما ابصر ناقۃ معقولہ وعلیہا جہازہا. کتنی معمولی سی بات ہے، ناقہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور سارا لوڈ اس کی پیٹھ پہ ہے. جی. حضور اکرم کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا این صاحبہا، اس کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا کہ اس کے مالک یہی خاتون ہے جو آپ کے پاس بیٹھی. فرمایا کہ مروہ فلیستعد غدا للخصومہ، اس خاتون سے کہو کہ اب تیاری کر لے، میدان محشر میں اس کو اسی جانور کی طرف سے جب اللہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوگا اس کو جواب دینا پڑے گا. یعنی وہ ریسپانسبل ہے اس کی، وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے. کیوں اس نے اس کی پیٹھ سے اس کے سامان کو، اس کے بوجھ کو اتار کے زمین پہ نہیں رکھا جبکہ وہ آرام کرنے کا موقع دے رہی تھی. جی. اتنا اسلام توجہ دے رہا ہے، یعنی کسی بھی طرح جانور کو اذیت نہیں ہونی اذیت چاہیے. دینے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا ٹھیک ہے. آپ مثال کے سفر کر رہے ہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اتنی اجازت ہے. حتیٰ روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ وہ تیسرا بڑا عجیب لفظ ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ تیسرے پر لعنت ہو. لوگوں نے پوچھا تیسرے پہ کیسے لعنت؟ جی. فرمایا وہ جو کسی ناقے پر بیٹھا ہوا انسان ہے، ناقہ کمزور ہے کہ جو تیسرے مسافر کو نہیں بٹھانے کی طاقت رکھتا، اگر کسی نے تیسرے کو بٹھایا تو بٹھانے والے پر بھی اور بیٹھنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہو. اتنا اسلام خیال کر رہا ہے. یعنی ہمیں ان جانوروں کے بارے میں پوری توجہ دینی ہے. حتیٰ سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ جس موقع پر یہی شب ضربت اپنے بیت الشرف سے نکل رہے تھے، اپنی بیٹی جناب ام کلثوم سے فرمایا تھا کہ یہ مرغابیاں تمہارے گھر میں ہیں، جس دن تمہارے پاس ان کے لیے کھانے پلانے کا سامان نہ رہ جائے انہیں آزاد کر دینا. پھر گھر میں نہیں رکھنا کہ یہ گھر میں ہیں مالک، جیسے گھر کے مالک بھوکے پیاسے یہ بھی بھوکے پیاسے نہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی ذمہ داری ہے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے. حتیٰ ایک خاتون کے جس نے ایک بلی کو بلا وجہ مار دیا تھا، رسول اللہ ناراض ہو گئے. بلی کو، جی، ایک بلی کو اگر کسی نے بلا وجہ ستایا تو رسول اللہ کو تکلیف پہنچی ہے. اسلام اتنا زیادہ ان مخلوقات پروردگار کا احترام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. بس شرط کیا ہے؟ جتنا اللہ اجازت دے اتنا ہی ان کے لیے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمیں اجازت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک مثلاً گھوڑا ہے، اس کی پیٹھ پہ بیٹھنے کی اجازت ہے، بیٹھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ناقہ ہے، اس ناقے کو لمبے سفر کے لیے لے کے جا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں. تو جتنی اجازت ہے جو انسانیت کے ساتھ ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. لیکن جہاں پر اذیت کا مرحلہ آ جائے اسلام قبول نہیں کرتا. جی. تو اور یہاں پہ تو اس کے برعکس ہماری سوسائٹی میں دیکھا گیا ہے، یہ تو اذیت کم کرنا تو بہت دور کی بات جو ہے، بیچارہ اگر راستے میں کوئی جو ہے بلی ہو، کوئی بھی جانور ہو، اسے تو بے وجہ جو ہے اسکول کے بچے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کر لیتے ہیں، کبھی جو ہے پتھر مارتے ہیں. تو اسلام جو ہے ہم کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں کہ اینیمل رائٹس نہیں دیتا، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو رویہ تھا، جو اس خاتون سے انہوں نے کہا کہ تم رسپانسبل ہو اس کے لیے. تو اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا اور اس میں جو ہے اس دمبے کو ریپلیس کیا گیا، تو اس پر ہم چاہتے کہ ایک پورے واقعے پر آپ جو ہے ایک روشنی ڈالیں مختصر سی. اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو یہ خواب میں حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کرو. جی. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، گزشتہ گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ حج قربانی کا نام ہے. جی. اور انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی انسان کے اپنے جذبے کی قربانی ہے، اپنے احساسات، اپنی محبت، اپنی الفت کی قربانی ہے. اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو یہ حکم دیا. البتہ
چونکہ اللہ جانتا تھا کہ کس مرحلے تک بات پہنچے گی، لہٰذا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو حکم دیا، جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے بات کی، بیٹا راضی ہوا، اب لے کر میدان منا میں جناب ابراہیم پہنچے اور اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتی ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کے اس بیٹے جناب اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیجا، یہ دمبا جناب اسماعیل کی جگہ پر قربان ہوا۔ اللہ رب العزت نے جناب اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو قرار دیا اور پھر ساری دنیا کے لیے حج کے موقع پر یہ قربانی لازم قرار دی۔ البتہ وہ لوگ کہ جو حج پر ہیں ان کے لیے لازم، بقیہ کے لیے مستحب قرار دیا، ثواب کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ قربانی اللہ رب العزت نے کیوں قرار دی؟ تاکہ وہ جو اصل قربانی تھی وہ مکمل چونکہ ہو گئی، جناب ابراہیم نے اپنے جذبات، اپنی محبت کو قربان کر دیا، یہی اصل قربانی تھی۔ چونکہ وہ قربانی مکمل ہو گئی، لہٰذا پروردگار نے اب اس جگہ اس دمبے کے ذریعے سے اس قربانی کو پایہ کمال تک پہنچایا۔ یہاں پر یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قربانی ہم سب کر رہے ہیں، یہ قربانی در واقع اس جانور کی نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، یا لفظیں بدل کر کہہ دوں اس دولت کی ہے کہ جس دولت سے انسان کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ یہ قربانی انسان کی اپنی دولت کے لیے ہے، ورنہ واقعی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو قربانی کی تو معنی یہ ہونے چاہیے کہ جو آپ نے دے دیا گیا، ختم ہوا۔ لیکن وہی دمبا ذبح کرنے کے بعد خود انسان کے استعمال میں آتا ہے، وہ انسان خود کھاتا ہے، بقیہ اس کے محلے والے، خاندان والے کھا رہے ہیں، جو فقراء ہیں انہیں بانٹ، ان کے درمیان جا رہا ہے، یا خود گھر میں کھایا جا رہا ہے، پڑوسی کھا رہے ہیں، رشتہ دار کھا رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اصل قربانی جانور کے اس گوشت کی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ تو واپس ہمارے پاس آ گیا۔ وہ جو ہم نے اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں قربان کیا، یہ بہت اہم ہے۔ لہٰذا میں اسی لیے قربانی کے موقع پر ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم قربانی پیش کر رہے ہوں تو ہماری نیت کیا ہے، اور اس نیت کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی بارگاہ میں لے کر چلوں۔ قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 7، بڑی قیمتی بات قرآن مجید نے یہاں پر واضح طور پہ کہی ہے کہ تم جو قربانی دینے جا رہے ہو، تم وہ گوشت کو نہ دیکھو کہ مثلاً 50 کلو 60 کلو کا میں بکرا دمبا موٹا لے کے آیا ہوں کہ جس کو مثلاً 2 ہفتے تک ہم نے ڈرائی فروٹ کھلا کر اور زیادہ وزنی بنایا ہے۔ نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہ تو خون اللہ کی بارگاہ میں جائے گا جس کو تم نے سیکریفائس کرنے کے بعد بہایا، نہ یہ گوشت خدا کی بارگاہ میں جائے گا، یہ تو یہی رہ جائے گا۔ تمہارے دلوں میں جو خوف پروردگار ہے وہ اللہ تک جانے والا ہے۔ تم نے کتنا اللہ کا احساس پیدا کیا، یہ اہم ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ قرآن مجید کے کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین، یہ جو اللہ نے دیا تھا یہ خدا نے دیا تھا۔ یہ جو قربانی دی ہے، یہ آج بکرا تم نے قربان کیا، یہ کہاں سے آیا؟ نہ میں نے پیدا کیا، نہ میں نے اس کو بڑا کیا، نہ میں آج اس لائق ہو پایا کہ اس کو قربان کیا۔ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ تھا جو ہم نے خود اس کی بارگاہ میں پہنچایا۔ تو بیچ میں میرا کیا رول تھا؟ وہ میری نیت، وہ میرا ارادہ، وہ میرا تقوی، وہ میرا مال کہ جس کے ذریعے سے میں نے اس کو خریدا، یہ اصل قربانی ہے۔ اور یہیں سے اس بات کا احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم قربانیوں میں اللہ کو اپنے نظروں میں رکھیں۔ اور ایک جملہ آگے بڑھ کر اور میں کہہ دوں جو قربانی کے بعد کا مرحلہ ہے، قربان کرنا تو شاید پھر بھی کسی حد تک انسان کے لیے تھوڑا بہت آسان ہوتا ہے، قربانی کے بعد اسلام کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق صاف صفائی کا خیال رکھنا یہ اور زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ پورا اسلام ہے کہ جو اب دوسروں کی نگاہوں میں آنے جا رہا ہے۔ بالکل، اب ہم نے اگر خدا نخواستہ صفائی کا خیال نہیں کیا، خدا نخواستہ ہر طرف ہم نے بدبو کے پھیلانے کا ذریعہ کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم کو جواب دینا ہے، ریپوٹیشن تو ہماری خراب ہوگی۔ بالکل، نتیجہ یہ ہوگا۔ لہٰذا بہت بڑی ذمہ داری یہ قرار پاتی ہے کہ یہ جو میں نے قربانی کی ہے، اس قربانی سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ النظافۃ من الایمان، اسلام کہہ رہا ہے کہ تمہارے ایمان کا ایک پارٹ ہے یہ صاف صفائی۔
یہ اسلام کی نگاہ میں ایمان کو اگر تمہیں کسی کے سامنے پیش کرنا ہے تو اپنی صاف صفائی سے پیش جی کرنا ہے. یعنی قربانی کا جتنا ہم خیال کر رہے ہیں قربانی کے بعد صاف صفائی کا بھی اتنا ہی خیال ہونا چاہیے. اس ایسا نہیں ہے کہ جانور کٹایا گوشت لے کے چلے گئے. بالکل اس لیے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے, دکھاوا نہیں کیا ہے. جی ہم نے اللہ کی بندگی کی ہے, کسی کو اذیت نہیں پہنچائی ہے. بالکل ٹھیک. عبادتوں کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو اذیت دی تاکہ اللہ کی عبادت کروں, نہ یہ کہ دوسروں کو اذیت. حتیٰ انسان جس موقع کے اوپر نماز شب کے لیے اٹھا ہے اپنی جلتی ہوئی لائٹ کے ذریعے سے بقیہ مومنین کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ کون سی عبادت ہے کہ انسان خود اپنی عبادت کے لیے بقیہ سب کو زحمتوں میں ڈال دے؟ نہیں. جی جب اتنا اسلام ہم سے کہہ رہا ہے تو کیا وہ برداشت کرے گا کہ میری دی ہوئی قربانی پورے محلے کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے؟ نہیں ہونا چاہیے. مثلا 2 ہفتے پہلے سے اگر لا کے ہم نے کسی چھوٹے سے گھر کی گیلری میں ایک بکرا باندھ دیا کہ جس بکرے کی بنا پہ پورا محلہ پورا فلور اذیت میں ہے, کیا یہ واقعی طور کے اوپر عبادت کا ایک حصہ کہلائے گا؟ نہیں. عبادت تو تب ہے جب میری کسی عبادت سے کسی دوسرے بندے پر, حتیٰ کوئی مخلوق پروردگار میری کسی عبادت سے تکلیف محسوس نہ کرے. جی بالکل ٹھیک. مول صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ قربانی واجب نہیں ہے, یہ ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں. آج معاشرے میں کئی سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو بکرا لانا افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن وہ چاہتے ہیں انہیں بھی قربانی کا ثواب حاصل ہو, وہ بھی پروردگار عالم کے لیے کچھ کر سکے. تو ایسی صورتحال میں وہ لوگ جو بکرا نہیں لا سکتے, بکرے کو ذبح نہیں کر سکتے, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پروردگار عالم نے ان کے پاس بہت سے راستے رکھے ہیں, جن میں ایک تو بڑا واضح سا راستہ ہے کہ جو تقریباً ہم لوگ کے درمیان رواج بھی رکھتا ہے کہ ایک آدمی اگر ایک قربانی نہیں کر سکتا تو کئی لوگ مل کر ایک قربانی کر دیں. قربانی ایک ہو, اس میں بعض روایتوں میں 70 کا لفظ آیا, 70 کثرت کے لیے آتا ہے. عربی زبان میں 70 کو نارملی استعمال کیا جاتا ہے بہت زیادہ کے معنی میں, یعنی متعدد افراد مل کر بھی ایک قربانی کر سکتے ہیں, جس طرح سے ایک آدمی ایک قربانی کر سکتا ہے. یہ واجب نہیں ہے. دوسرا مرحلہ, اگر کسی انسان کے لیے قربانی پاسبل نہیں ہے, مثال کے جیسے آپ نے ابھی مثال دیا افورڈ نہیں کر سکتا, یا مثال کے طور پہ حالات نہیں ہیں, یا مثلا معاشرے میں جانور نہیں مل پا رہا ہے کہ جس کو قربان کر سکے, بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں. ایسے موقع پر اس کو اس رقم کو ان مؤمنین کے درمیان, اللہ کے بندوں کے درمیان خرچ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں ضرورت مند ہیں. ظاہر ہے یہ قربانی کرنے کے بعد اس گوشت کو سب تو نہیں استعمال کرے گا, اس کا ایک پارٹ, 3 پارٹ کرنے تھے, جن میں سے ایک پارٹ اس کو مستحق غریب کے درمیان پہنچانا تھا. یہ پارٹ وہ ایک ہی شکل میں پہنچاتا, آج ساری رقم کو اگر غریب تک پہنچا کر اس کے گھر میں چراغ جلنے کا سبب بن جائے, اس کے گھر میں اچھا کھانا بننے کا سبب بن جائے, اس کے لیے اچھے لباس کا ذریعہ بن جائے, یہ خود اللہ کی عبادت ہے. لہٰذا انسان اگر کسی وجہ سے مجبور ہو جائے اور نہ قربانی کر سکتا ہو, یہ مستحب قربانی واجب نہیں, واجب کے لیے تو ضروری ہے. اگر مستحب قربانی نہ کر سکتا ہو تو پھر چیریٹی میں اپنے پیسے کو خرچ کرے, نیکیوں میں خرچ کرے, بہت سے گھروں کے اندر چراغ روشن ہو جائیں, تو یہ خود ایک انسان کے لیے بہترین قربانی کا جذبہ بھی بیدار کرے گا اور اس کو ثواب بھی دلائے گا. جی بہت بہت شکریہ آغا. یعنی آخر میں آپ نے جو پیغام دیا کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کبھی شو آف کے لیے بکرا لاتے ہیں, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ڈرائی فروٹس کھلا رہے, تو یہ اصل ہدف ہے ہی نہیں قربانی کا. مطلب یہ ہے ہی نہیں آپا کہ دراصل یہ ہماری دولت کی قربانی ہے, دراصل یہ ہمارے ٹائم جو اللہ کی راہ میں ہم سپینڈ کرتے اس کی قربانی ہے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اس اہم موضوع پر جو ہے روشنی ڈالی. جی بالکل ٹھیک. ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں بکرا قربان ضرور کرے, لیکن یہ کوشش کرے کہ آپ کی قربانی کے ذریعے پہلے تو وہ جانور کو کوئی اذیت نہ پہنچے, اور دوسرا اس قربانی کے بعد باقی لوگوں کو کوئی اذیت نہ پہنچے. اور جس طرح مولانا صاحب نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ قربانی کرنا جتنا ضروری ہے, قربانی کے بعد اس جگہ کو کلین کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے, تاکہ ہم معاشرے میں اسلام کی ایک امیج لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. ان تمام باتوں کا خیال رکھیں اور عید کے موقع پر چینل ون کو اپنی دعاؤں میں ضرور رکھیے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.